إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے محسن مربی ہیں۔ ایمان کی دولت، دین اسلام کی تعلیمات کا علم، اللہ کی معرفت، جنت کا راستہ، جہنم کے اسباب، زندگی کو کیسے گزارا جائے، ان سب کی رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل ایمان کو ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن سے زیادہ اس کے لیے شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ اتنا انسان اپنے آپ کے لیے مہربان اور شفیق نہیں جتنا پیغمبر ان کے لیے مہربان اور شفیق ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر یہ لازم کیا کہ وہ اس پیغمبر سے زیادہ محبت کریں گے، زیادہ عقیدت رکھیں گے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اسے اپنا محبوب بنائیں گے۔ جو آیت میں نے قراءت کی اس میں یہی مضمون ہے کہ نبی زیادہ حقدار ہے ایمان والوں کے لیے ان کے اپنی جانوں سے بھی زیادہ۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان کی، جس کو سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس حدیث کے راوی ہیں، یعنی متفق علیہ حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے۔ اور یہ مضمون ایک اور روایت میں ایک اور انداز سے بیان ہوئی، جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول ان دو کے ما سوا باقی سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، حقیقی ایمان اس کے پاس ہوگا۔ لہذا ایمان بالرسول کا ایک لازمی جز، لازمی حصہ
محبت رسول ہے، رسول سے محبت کی جائے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ اس کا ایک لغوی مفہوم ہے اور ایک شرعی مفہوم ہے۔ لغت میں محبت کا معنی ہے قلبی میلان، دل کسی کی طرف مائل ہو جائے، دل میں کسی کے لیے چاہت پیدا ہو جائے، انسیت پیدا ہو جائے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ جبکہ شرعی مفہوم یہ ہے کہ صرف جذباتی کیفیت نہ ہو، بلکہ ایسی چاہت جو اطاعت اور اتباع یعنی عمل میں ظاہر ہو، صرف زبانی دعویٰ نہ ہو، بلکہ اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کا رویہ، اس کا برتاؤ، اس کی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، یہ اس کا شرعی مفہوم ہے۔ محبت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے محبت فطری یا طبعی، وہ یہ ہے کہ انسان طبیعت کے تقاضے اور فطرت کی وجہ سے کسی شے سے محبت کرے۔ جیسے ماں باپ اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، تو ماں باپ کی محبت اولاد کے لیے یہ فطرتی ہے، طبعی ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ انسان اپنے مال سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، جس نے اس پر احسان کیا، بھلائی کی، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ محبت جو ہے یہ فطری محبت ہے۔ دوسری قسم ہے عقلی محبت، یعنی عقل و شعور کی بنیاد پر وہ یہ محبت اختیار کرتا ہے۔ جیسے شاگرد استاد سے محبت کرتا ہے، یہ عقل و شعور اس کو یہ پیغام دے رہا ہے، اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، تمہاری تربیت کی ہے، لہذا اس سے محبت کرو۔ اور تیسری قسم ہے شرعی محبت۔ شرعی محبت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو اور یہ ظاہر ہو اطاعت میں، اللہ کی رضا سب پر مقدم ہو۔ بنیادی طور پر محبت دل کا عمل ہے، زبان کا عمل نہیں ہے۔ زبان کا عمل تو گفتگو ہے، ہاتھ کا عمل پکڑنا ہے، آنکھ کا عمل دیکھنا ہے، اس کے اعمال ہیں۔ تو محبت جو ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی عمل نہیں ہے۔ محبت اصل میں دل کا عمل ہے، جیسے میں نے لغوی معنی میں بتایا تھا کہ دل کا مائل ہونا، دل کی چاہت، تو یہ عمل دل کا ہے۔ لیکن یہ دل کا عمل جو ہے ظاہر ہوتا ہے انسان کے اعضاء سے، عمل ہے دل کا، لیکن ظاہر جب ہوگا کسی کے سامنے تو وہ ہوگا عمل کی صورت میں۔ حب القلب یظہر بالعمل، یہ عربی محاورہ ہے کہ دل کی محبت عمل کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ جس سے آدمی دل میں محبت کرے گا اس کا عمل اس کی گواہی دے گا، اس کی طرح بنے گا، اس کا انداز اختیار کرے گا، اس کی بات کو مانے گا، اس کا ذکر کرے گا، اسی کے گن گائے گا۔ تو یہ قلبی عمل ظاہر ہوتا ہے عمل سے۔ تو مطلوب اہل ایمان سے وہ شرعی محبت ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، اللہ کی رضا ہر شے پر مقدم ہو۔ محبت رسول کی اہمیت وہ تو اس روایت میں واضح ہو گئی کہ لا یؤمن احدکم، کہ مؤمن ہو ہی نہیں سکتے، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ ایک موقع پر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ، لیکن آپ سے زیادہ محبت مجھے اپنی جان سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کہ تم مؤمن نہیں ہو۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اب تم مؤمن ہو۔ لہذا تکمیل ایمان اسی کے ذریعے ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے اس کی اہمیت کی کہ رسول کی محبت کے ذریعے ہی اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ ایک شخص اگر رسول سے محبت نہیں کرے گا تو ظاہر ہے پھر اتباع بھی نہیں کرے گا، اس کی پیروی بھی نہیں کرے گا، اس کی اہمیت بھی اس کے پیش نظر نہیں ہوگی، تو پھر اللہ کی محبت بھی اسے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ پیغمبر سے محبت، پیغمبر سے محبت ہوگی، اتباع اور اطاعت کی صورت میں ظاہر ہو جائے گی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر سن لو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، نتیجہ یہ کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ محبت رسول دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی فلاح ان کے ذریعے، اس لیے کہ وہ مرکز علم ہے، وہ مرکز ہدایت ہے، ایسی ہدایت جو انسان کو مکمل رہنمائی دنیا کی زندگی میں بھی فراہم کرتی ہے اور اخروی زندگی میں رب کی رضا اور جنت کے حصول کا سبب بنتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے جو پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا اللہ کے رسول کوئی زیادہ تیاری تو نہیں ہے، کوئی اتنی اہتمام عبادات وغیرہ کا تو نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا رہا۔ سیدنا انس اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں اس قدر خوشی ہوئی کہ اس سے زیادہ ہمیں خوشی کسی دوسری بات سے نہیں ہوئی، اس لیے کہ صحابہ تو تابعدار تھے پیغمبر کے، وفادار تھے، ان کی زندگی تو نمونہ تھی پیغمبر کے احکامات کا۔ تو گویا کہ جو پیغمبر سے محبت کرے گا، محبت کا نتیجہ عمل میں ظاہر ہوگا، نتیجہ قیامت میں پیغمبر کی رفاقت اسے حاصل ہوگی۔ اب محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ محبت فعل ہے، دل کا، ظاہر ہوتا ہے عمل سے، تو صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ اس کا اظہار ہوگا۔ تو اظہار کی صورتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، اتباع سنت، جو پیغمبر سے محبت کرے گا وہ پیغمبر کی سنتوں کی پیروی کرے گا، اس کی زندگی نمونہ ہوگی پیغمبر کی تعلیمات کا۔ نمبر دو، تعظیم اور ادب، پیغمبر کی تعظیم دل کی گہرائی سے، ان کا ادب، ان کا احترام۔ نمبر تین، سب سے زیادہ محبت بندہ اپنے پیغمبر سے کرے گا۔ نتیجہ کہاں ظاہر ہوگا؟ جب ٹکراؤ آ جائے، ایک طرف نفس کی خواہش ہے، ایک طرف دنیا کی محبت ہے، ایک طرف لوگوں کی چاہت اور پسند ہے، دوسری طرف پیغمبر کی تعلیم ہے۔ تو یہاں پہنچ کر کے بندہ مومن پیغمبر کے حکم کو ترجیح دے دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ چوتھا یہ کہ پیغمبر کی مشن سے محبت ہوگی۔ پیغمبر کا مشن اقامت دین، پیغمبر کا مشن اشاعت دین، پیغمبر کا مشن تعلیم دین۔ تو جو کام پیغمبر کرتا رہا ساری زندگی، بندہ مومن انہی کو اپنی زندگی کا مشن بنائے گا۔ نمبر 5، ایسا شخص پیغمبر پر کثرت سے درود بھیجے گا،
اس لیے کہ وہ محسن ہے، مربی ہیں، اور محسن کا حق ہم پر یہ ہے کہ ان کا ذکر خیر ہو، لہذا کثرت سے درود۔ چھٹا یہ ہے سیرت کا مطالعہ، پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرے گا تو تب اسے پتہ چلے گا کہ پیغمبر نے کیسے زندگی گزاری، اس کے شب و روز کیا تھے، اس کے اعمال و معمولات کیا تھے، اور اس کو جو ہے اختیار کرے گا۔ ساتواں یہ کہ ایسا شخص قربانی اور ایثار سے کام لے گا، اپنی خواہشات پر پیغمبر کو ترجیح دے گا، دنیا کی لذات پر پیغمبر کو ترجیح دے گا۔ آٹھواں یہ کہ ایسا شخص نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرے گا، ایسے لوگوں کی صحبت جو پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، ان کی مجلس کا حصہ بنے گا، ان کے ساتھ اس کی نشست اور برخاست ہوگی۔ صحابہ کرام نے پیغمبر سے محبت اپنے قول کے ذریعے بھی کیا، اپنے عمل کے ذریعے بھی کیا، قربانی کے اور ایثار کے جذبات اور اعمال کے اظہار کی صورت میں بھی کیا۔ سیدنا خبیب وہ جو ہے شدید ترین آزمائش میں مبتلا ہوئے، ان سے کہا گیا کہ تم صرف اتنا کہہ دو کہ جو تکلیف آج تمہیں ہو رہی ہے یہ تکلیف پیغمبر کو ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اس کے جواب نے کہا کہ تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو، میری جان قربان، میں تو ان کے پیر میں کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کروں گا۔ شہید ہو گئے، جان دے دی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ دور مکی میں سخت ترین آزمائش سے دوچار ہوئے، لیکن ایک ہی موقف جو پیغمبر نے ان کو دیا، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ منفرد ہے، اس پر وہ قائم رہے، اپنے عمل کے ذریعے بتا دیا۔ سیدنا صہیب جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے، مالدار صحابی تھے، راستے میں مشرکین نے روک دیا، جب بات بڑھی تو مشرکین نے کہا کہ اپنا مال اسباب سب چھوڑ دو پھر جا سکتے ہو، انہوں نے سب قربان کر دیا لیکن پیغمبر کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہے وہ محبت جو مطلوب ہے، انسان اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اپنے پیغمبر کو محبوب بنا لے۔ یہ ہے اصل ایمان۔ یہ آج کا پہلا مضمون تھا جو مکمل ہو گیا۔